آلہ واصحابہ اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال البصائر هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن وما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الانعام کی ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ قد جاءکم بصائر من ربکم، تو بصائر سے مراد کیا ہے؟ حجج یعنی بینات اور دلائل۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو تمہارے پاس ہمارے مسئلہ توحید پر، اثبات الوہیت پر، مسئلہ توحید کامل پر ہر لحاظ سے ہم نے دلائل، بینات، آیات اور حجج جو ہیں بھیج دیے۔ ہم نے، اللہ نے فرمایا قرآن اتارا، اپنے نبی پاک سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور پھر آپ کو معجزات عطا فرمائے اور اس کے ساتھ قرآن کی آیات عطا فرمائی۔ تو اللہ کا تو کوئی حکم جو ہے وہ بغیر دلیل کے نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے جی مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دین جو ہے اس کے تمام بنیادی عقائد جو ہیں اور اصول جو ہیں وہ کھول دیے، واضح فرما دیے ہیں۔ اب اگر کوئی ایمان لائے گا تو عین اطمینان کے ساتھ، اور اگر ان دلائل کو دیکھنے کے بعد پھر بھی نہ مانے تو پھر اس کی اپنی بدقسمتی۔ جیسے کوئی آدمی اب یوں دیکھیں کہ سامنے اللہ کا گھر موجود ہے، اب آدمی کے سامنے اللہ کا کعبہ ہے، ساری دنیا طواف کر رہی ہے اور تمام ہر لحاظ سے دلائل، مشاہدہ، عین الیقین کی حد تک ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو یہ تو پھر نہ ماننے والے کی بدقسمتی۔ اگر آسمان پہ سورج چمک رہا ہے، ایک آدمی کہے نہیں جناب میں نہیں مانتا، چاند نے، سورج نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی گولا روشن ہے، کوئی اور چیز ہے، تو اب یہ تو پھر اس کی اپنی بدقسمتی ہے۔ تو اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ اللہ نے دنیا میں پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں اتاری اور سب کو دلائل دیے اور حجج دیے، آیات دیے، بینات دیے۔ اب ان سب نشانیوں کے بعد اگر کوئی خود آنکھیں بند کر لے اور روشنی نظر نہ آئے تو پھر اس کو تو اپنی خود کردہ ضلالت کی بنا پر پھر اللہ اس کو سب عذاب دیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ فمن ابصر فلنفسہ، اب جس نے دیکھا اس کا فائدہ ہے، ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بن گیا اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہے، اندھے بن جانے کا۔ جیسے فرمایا فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت اختیار کرتا ہے اس کی ہدایت کا فائدہ اسی کی ذات کے لیے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے۔ ولہذا قال تعالی ومن عمی فعلیہا، یعنی جس شخص نے اپنے آپ کو اندھا بنا لیا، اندھا پن اختیار کر لیا کہ میں نے حق بات سننی نہیں، حق بات دیکھنی نہیں، یعنی بات تو واضح ہے لیکن پھر بھی نہ مانے۔ جیسا کہ صحیح احادیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک دفعہ کفار قریش جو ہیں، بڑے بڑے ان کے سردار جو تھے وہ اکٹھے تھے، ان میں ابی جہل بھی تھا اور ابو سفیان بھی تھا، ولید بن المغیرہ بھی تھا، صفوان ابن امیہ بھی تھا، اسی طرح اور بھی دیگر بڑے بڑے رؤساء جو تھے، بڑے بڑے سردار جو تھے، صنادید کفار قریش جو تھے، سب اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ
ہمیں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ اب حج کا موسم قریب آنے والا ہے اور لوگ سارے ملکوں سے حج پہ آئیں گے، اور اگر ہمارا کوئی آدمی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، لوگ جو پوچھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اب کوئی آدمی کچھ کہتا رہے، کوئی کچھ کہتا رہے تو بات بنے گی نہیں۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے متفق ہو کر کسی فیصلے پہ پہنچنا چاہیے کہ جب ہم سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم نبی تو نہیں مانتے نا، تو کیا جواب دیں کہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ مسئلہ بہت بڑا ضروری ہے۔ ولید ابن المغیرہ جو تھا ان کا ایک بہت بڑا سردار تھا اور بہت بڑا دولت مند اور امیر آدمی تھا، یعنی اس دور میں جو میرے محبوب کا دور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 1400 سال پہلے تقریباً اس کو 1 کروڑ دینار کی سالانہ آمدنی تھی، اتنا بڑا آدمی۔ اچھا، خدا کی شان ہے کہ جب بھی اسلام کی مخالفت کی ہے نا تو بڑے پیسے والے لوگوں نے کی، غریبوں نے نہیں کی۔ جتنے بڑے بڑے سرمایہ دار تھے نا اتنے بڑے دشمن تھے، اور آج بھی دیکھو دین سے وہی دور ہیں جو سرمایہ دار ہیں۔ غریب بیچارہ پھر بھی مسجد میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، عمرے میں پھر بھی لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس مسئلے میں ہم غور کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا اپنی اپنی رائے دو، سب جو کٹھے ہو، اچھا بتاؤ بھی تم کیا کہتے ہو، ہمیں کیا کہنا چاہیے حضور کے بارے میں۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ ہم یہ کہیں کہ بس شاعر ہیں، جیسے کہ شاعر دنیا میں اپنے محض تخیلات شعریہ کی بنا پر باتیں کہتے ہیں، حقیقت نہیں ہوتی۔ شاعر کا تو مزاج ہے نا جی کہ تعریف کرنے پہ آئے تو محبوبہ کے رخ کو چاند سے بھی بڑھا دے گا، اور شکایت کرنے پہ آئے تو جہنم میں اتار دے گا۔ شاعر تو شاعر ہوتا ہے نا، تخیلات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، اس کے اپنے توہمات ہوتے ہیں، اپنے تصرفات ہوتے ہیں، جدھر ڈھل گیا مدح میں، حجب میں، تعریف میں، شکایت میں۔ تو ہم بھی یہی کہیں کہ بس شاعر ہیں، آپ کے بھی وہی شاعروں والی باتیں ہیں، کبھی کہتے ہیں روم فتح ہو جائے گا، کبھی کہتے ہیں پوری دنیا پہ میری حکومت ہوگی، کبھی کہتے ہیں ساری دنیا کے دین جو ہیں وہ مٹ جائیں گے، صرف دین اسلام رہے گا۔ دیکھو ابھی تو مکے میں 10 آدمی بھی مسلمان نہیں ہوئے اور ساری دنیا پہ دین کا جھنڈا لگا رہے ہیں، شاعروں والی بات ہے۔ تو ولید ابن المغیرہ نے کہا، اس نے کہا ابھی جہل کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے کبھی حضور کی زبان سے کبھی ایک شعر سنا بھی ہے؟ کبھی حضور کی زبان سے ایک دفعہ بھی تم نے شعر سنا؟ 40 سال جو ہمارے اندر رہے۔ ابو جہل نے بھی کہا کہ لا واللہ، خدا کی قسم میں نے کبھی شعر نہیں سنا حضور کی زبان سے۔ دیکھو ہے ابو جہل، جھوٹ وہ بھی نہیں بولتا، اور آج تو تمہارا بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہو۔ دوسرے کافر نے کہا، اس نے کہا بھائی دیکھو شاعر والی بات تو نہیں چلے گی، یہ تو ہم نہیں کہتے، ہم کہہ دیں سیدھی بات کہ کذاب نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، بس جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ولید ابن المغیرہ نے مخاطب ہو کے کہا، اس نے کہا کفار قریش واللہ ما کذب نبی قط، اللہ کے نبی نے تو زندگی میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تم نے کبھی جھوٹ سنا ہے؟ ابو جہل نے کہا لا واللہ، خدا کی قسم حضور جھوٹ نہیں بولتے۔ اس نے کہا جب سارے کہتے ہو جھوٹ نہیں بولتے تو کیسے کہیں گے ہم کذاب ہیں؟ کوئی مانے گا یہ بات؟ ایک اور کافر بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ اچھا یہ بھی نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، شاعر والی بات بھی نہیں چلتی، جھوٹ والی بات بھی نہیں چلتی، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کاہن ہیں۔ کاہن ہوتے تھے ان زمانے میں، وہ پہاڑوں میں، غاروں میں، جیسے آج کل جوگی شوگی ہوتے ہیں ہندوؤں کے،
یا بعض آپ کے مسلمانوں میں بھی ہیں کہ ہمارے جن تابع ہیں، فلان تابع ہیں، بھوت تابع ہیں، سحر جانتے ہیں، جادو جانتے ہیں، سب کہانت ہے جو اسلام میں حرام ہے اور کفر ہے۔ اور وہ کاہن جو ہیں وہ بھی غیب کی خبریں دیتے تھے کہ ابھی آپ کا یہ ہوگا، آپ کا یوں ہوگا، آپ کا یہ ہوگا۔ انہوں نے کہا ہم کہہ دیں کہ آپ کاہن ہیں۔ ولید بن المغیرہ نے کہا بے وقوفو، کیسے کہتے ہو کاہن؟ کاہن کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی سچ بولتا ہے، کبھی سچی خبر، کبھی جھوٹی خبر۔ تم نے کبھی سنا کہ اللہ کے نبی نے بھی کوئی جھوٹی خبر دی ہو؟ ابو جہل خود کہتا لا واللہ، خدا کی قسم حضور نے خبر کبھی جھوٹی نہیں دی۔ تو اس نے کہا یہ بات بھی نہیں چلتی۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ مجنون، دیوانہ ہے۔ یہ بات سارے پکے ہو جاؤ اسی بات پہ کہ جو حضور جو ہے مجنون ہے۔ دیکھو یہ مجنون والی بات ہے۔ اب ولید بن المغیرہ نے کہا بے وقوف ہو، مجنون وہ ہوتا ہے کبھی لوگوں کو پتھر مارتا ہے، کبھی لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں، کبھی کسی کی گردن دبوچ لیتا ہے، کبھی کسی پہ ساتھ لڑ پڑتا ہے، کبھی کسی کے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، کبھی اپنے پھاڑ دیتا ہے۔ کبھی ایسا کیا حضور نے؟ انہوں نے کہا لا واللہ، کبھی حضور نے ایسا نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا پاگلو پھر کیسے کہیں گے مجنون ہے؟ بھئی دیوانہ جو ہوگا تو اس پر تو جنون ہوگا نا۔ تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ کیا کہیں؟ اس نے کہا اچھا ایسا کرو، تم سب صبر کرو، میں خود جاتا ہوں محمد رسول اللہ کی خدمت، میں ان سے ملتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، اور ان سے بات کرنے کے بعد پھر فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ انہوں نے کہا تم لوگوں کو پتا ہے کہ میں بڑا تمہارا سردار ہوں، اور میں جانتا ہوں شاعر کیا ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ کاہن کیا ہوتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ جنون کیا چیز ہے، میں ساری چیزیں جانتا ہوں، لیکن مجھے خود ایک دفعہ ملنے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ولید بن المغیرہ، یہ کافروں کا بہت بڑا بدبخت، اور یہ ان لوگوں میں تھا جو فخر کرتے تھے کہ میرے مقابلے پہ کوئی دنیا میں نہیں ہے، ان الوحید ابن الوحید۔ اور کفار جو تھے اس کو کہتے تھے ریحانۃ قریش، یہ قریش کی ریحانہ ہے۔ ریحانہ کہتے ہیں نا، وہ خوشبو والی بوٹی ہوتی ہے نا، جس سے خوشبو آتی ہے، ہمارا ریحانہ ہے، یعنی ایسا کہ جس مجلس میں بیٹھا ہو تو اس کے بیٹھنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی سردار بیٹھا ہے۔ حضور کی خدمت میں آگے آ کے کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اچھی بات۔ حضور نے فرمایا میں یہی تو چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ بات کرو، تم خود آئے ہو بات کرنے کے لیے تو مرحبا، بالکل حاضر، فرمائیں کیا بات ہے۔ اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میرے آپ بہت عزیز ہیں، ہمیں آپ کا بڑا احترام ہے، لیکن انک صفحت احلامنا وآباءنا واجدادنا وفرقت بیننا وبین اخواننا۔ انہوں نے کہا محمد پاک آپ نے بڑا ہم پر ظلم کیا۔ میں کیا کیا؟ انہوں نے کہا حضور آپ جو کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ غلط ہے، ہم جو بتوں کے آگے جھکتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بتوں کو ہم باقاعدہ چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، ان کے قدموں میں جا کے جانور ذبح کرتے ہیں، ان کے نام پر بکرے چھوڑتے ہیں، ان کے نام پر طواف کرتے ہیں، ان کو اپنے ذکر میں شریک بناتے ہیں، ہمارے معبودان ہیں، اور آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں۔ اگر ہم جھوٹے ہیں تو پھر ہمارے باپ دادا بھی تو جھوٹے تھے نا، وہ بھی تو اسی دین پر تھے۔ اور حضور آپ کے باپ دادا بھی تو ہمارے باپ دادے کے ساتھ تھے، تو یہ ہم بھی غلط، ہمارے باپ بھی غلط، دادا بھی غلط، یہ سارے ہم غلط تھے اور صرف آپ سچ کہتے ہیں۔ عجیب بات ہے۔ اور پھر حضور دیکھیں ہم مکے میں اکٹھے رہ رہے تھے، آپ جب سے آئے ہیں جھگڑا شروع ہو گیا ہے، کوئی مسلمان ہو رہا ہے، کوئی ہمارے ساتھ ہے، کوئی آپ کے ساتھ ہے، بیوی مسلمان ہے، شوہر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، باپ ہمارے ساتھ ہے، بیٹا آپ کے ساتھ ہے، یہ ساری لڑائی جھگڑے تو آپ نے کرا دیے ہیں نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ آپ ذرا ان حدیثوں کو دماغ میں رکھا کریں، یہ نہیں کہ قصے کی طرح سن لیں کہ بھی قصہ ہے، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا،
ایک بادشاہ تھا، 2 بیٹے تھے، ایک بادشاہ مر گیا اور بیٹا چڑھ گیا اور چپٹی ہو گیا، یہ بات نہیں ہوتی۔ اللہ کا قرآن ہدایت ہے کہ ایسے واقعے کیوں بیان کرتا ہے۔ غور کریں کہ کبھی ہم بھی اللہ کی توحید بیان کرنے والے کے بارے میں یہی خیال تو نہیں رکھتے کہ یار ہم پہلے دیکھو سب کٹھے تھے، سارے ہم عرس مناتے تھے، قبروں پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، یہ جب سے وہابی آیا جھگڑا ڈال دیا۔ کیا ہمارے حالات وہی تو نہیں؟ اس لیے قرآن ہمیں یہ واقعات سناتا ہے کہ ہم غور کریں۔ کیا اسی طرح تو نہیں کہ وہ بتوں کے پجاری ہیں اور اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ ہم تو حق پر ہیں اور آپ غلطی پر ہیں؟ ہم بھی ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کہیں ہم قبروں پہ سجدہ کرنے والے ہیں، کبھی ہم 11ویں کھانے والے ہیں، توحید والوں کے بارے میں تو یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ غلط ہیں اور ہم سچے ہیں۔ اور حضور سرکار دو جہاں، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، آپ بڑے آرام سے سنتے رہے۔ جب ولید تھک گیا آپ نے فرمایا تمہاری بات ختم ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی ختم۔ آپ نے فرمایا اچھا آپ میری بھی سنو۔ انہوں نے کہا جی ہاں سنائیں۔ حضور پاک نے قرآن شروع کی، اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دی، کوئی دلائل نہیں دیے، کوئی بحث نہیں کی، کوئی نہیں کہا کہ تم کیا کہتے ہو میں کیا کہتا ہوں، بت سچے ہیں جھوٹے ہیں، تم سچے ہو جھوٹے ہو، کوئی بات۔ فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب۔ اللہ کے نبی نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اسی طرح سوچیں کہ آج بھی اگر کوئی توحید کا نام لیتا ہے جسے تم وہابی کہتے ہو، وہ قرآن حدیث پڑھے گا اور تم پڑھو گے کہانی۔ حضور نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا نا تو ولید نے کانپنا شروع کر دیا۔ عرب تھا نا، لغت عرب جانتا تھا، قرآن سمجھتا تھا۔ اس نے کہا بس بس یا محمد، حضور مہربانی کریں بس اس سے آگے نہ پڑھیں، میں نہیں سن سکتا۔ اور اسی طرح لرزتا کانپتا ہوا واپس چلا گیا۔ سارے کافر اکٹھے ہو گئے، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا ولید بھی گیا۔ اب دیکھو کافر ہے، دشمن اسلام ہے، اس نے جو قرآن کے بارے میں تعریف کی ہے، جو قرآن کے بارے میں اس نے اپنا تجزیہ پیش کیا ہے، جو قرآن کے بارے میں اس نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، ایمان سے کہیں کبھی تم نے بھی اس طرح سوچا ہے قرآن کو؟ حالانکہ وہ تو کافر ہے۔ جب سارے کافر اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا بات سنو، میں گیا تھا حضور محمد رسول اللہ کے پاس، انہوں نے جو کلام پڑھا ہے نا، واللہ ان لہ لحلاوۃ، یہ کافر ہے، کافر کہتا ہے خدا کی قسم اس کلام میں بڑی مٹھاس، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةٌ، اس قرآن کے اوپر ایسی رونق ہے اس کلام میں، وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ۔ اور اس نے جو قرآن پڑھا ہے نا، خدا کی قسم معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پھل ہی پھل ہے، صبر ہی صبر ہے، اور نیچے معلوم ہوتا ہے کہ بس رحمت کا پانی ہی پانی۔ اندازہ کریں آگے، پتہ ہے آگے کیا کہتا ہے وَإِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، وہ ایسا کلام ہے جو سب پہ غالب آ جائے گا، اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَلَيْسَ مِن كَلَامِ الْبَشَرِ، اور کسی بندے کا کلام بھی نہیں، وہ واقعی خدا کا کلام۔ اب دیکھو قرآن واضح تھا کہ نہیں، کہ صرف سنا ہے، کافر ہے، دشمن، لیکن مانتا ہے۔ اسی سے اندازہ لگاؤ کہ قرآن کی حقانیت جو ہے اس نے مجبور کر دیا ولید کو۔ اس نے کہا خدا کی قسم ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو، اگر تم نے ایسی باتیں کی تو جو باہر سے لوگ آئیں گے وہ تو سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، پھر ہمارا مقابلہ تو نبی کے ساتھ رہ گیا۔
سوچ سوچ کے کہنے لگا ہاں ایک بات میرے دماغ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ سب متفق ہو جاؤ اس بات پر کہ جو پوچھے نا کہ آپ کون ہیں تو کہو ساحر، جادوگر ہیں۔ کیوں؟ اس نے کہا دیکھو نا، جادو بھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کو لڑا دیتا ہے، بیٹے کو باپ سے لڑا دیتا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیتا ہے، اور جس پہ جادو کرو غلام بن جاتا ہے۔ تو جو بھی حضور کے قریب جاتا ہے بس جادو کر دیتے ہیں نا، بس ساحر ساحر کہو، اور کوئی بات نہ کہو، اور بات نہیں چلے گی، بس یہی ایک بات چلے گی۔ تو یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کہتے ہیں قد جاءکم بصائر، کہ ہم نے تو دلائل دے دیے ہیں کہ دشمن بھی سنے تو مانتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن پھر نہ مانے تو پھر تو اس نے خود گمراہی اختیار کی، اور جب اس نے خود گمراہی اختیار کی تو پھر ہم بھی مہریں لگا دیتے ہیں کہ تم گمراہی چاہتے ہو، اسی میں مر جاؤ ہمیں۔ ورنہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ واضح ہے۔ آج بھی اللہ معاف کرے جو جاہل بدعات میں گھرا ہوا ہے، جو شرک میں گھرا ہوا ہے، جو غیر اللہ کی پرستش میں گھرا ہوا ہے، جو قبروں کے سجدے میں گرا ہوا ہے، اس کو بھی جب قرآن سناؤ تو کہے گا کہ ہاں قرآن تو صحیح سچا ہے، لیکن باپ دادے کا طریقہ ہے صحیح، کیسے چھوڑ دیں؟ وہ بھی وہی بات کہتے ہیں، مانتا وہ بھی ہے کہ قرآن قرآن۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قد جاءکم بصائر، تمہارے پاس دلائل آ گئے۔ اور حضور نے کتنا پیاری بات فرمائی، فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، حضور نے فرمایا میری امت میں تم لوگوں کو چمکتی ہوئی روشن شریعت دے کر جا رہا ہوں، جس کی رات بھی ایسے روشن ہے جیسے دن روشن ہوتا ہے۔ نہ اسلام میں کوئی ابہام ہے، نہ شریعت محمد مصطفیٰ میں کوئی جھول ہے، ہر بات کھلی، عقائد ہیں کھلے ہیں، معاملات ہیں واضح ہیں، حدود ہیں واضح ہیں، عبادات ہیں واضح ہیں، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اس سب کے بعد اگر تم ہدایت سے خود آنکھیں بند کر لو تو پھر گمراہی تمہارا مقدر ہے، پھر اس کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ اگر تم ہدایت اختیار کرو گے تو تمہارے بھلے میں ہے، اگر تم گمراہی اختیار کرو گے تو عذاب تمہارے لیے مقدر ہے۔ اس لیے فرماتی ومن عمی فعلیہ، جس نے اندھا بن گیا فانما یعود وبالہ علیہ، اس کے اندھے پن کا وبال اور عذاب جو ہے اس پہ ہوگا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں فانھا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اصل اندھا تو وہ ہے جو دل کا اندھا ہو، اصل اندھا تو وہ ہے جس کے دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقر، اور کہیں فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ ان کو جتنے ڈرائیں نہ ڈرائیں، جتنا قرآن سنائیں، جتنا حق ان کو سمجھائیں، ان کے دلوں پہ اب مہریں لگ گئیں، یہ اندھے ہو گئے، پردے پڑ گئے، ابھی حق دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں اللہ کے کعبے میں ہو، دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں ایسی حالت سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو کھول دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرما دے۔ آج بھی مسلمان اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یعنی آپ جتنا زور لگا لیں کہ بھائی اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کیا حضرت بلال نے پڑھے ہیں، کہیں گے نہیں۔ حضور نے سکھلائے کہ پڑھا کرو، کہیں گے نہیں۔ ابو بکر و عمر عثمان و علی آل بیت رسول نے کبھی اذان سے پہلے پڑھے ہیں، کہیں گے نہیں۔ تو پھر کیوں پڑھتے ہو، کہیں گے اگر پڑھتے ہیں تو مگر کیا ہوتا ہے، بس یہ جواب۔ کہتے ہیں قرآن حدیث میں نہیں ہے، لیکن دیکھو جی آخر حضور کا درود ہے نا، حضور کی شان میں اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو وہابیوں کو پتہ نہیں مگر کیا تکلیف ہوتی ہے۔ اگر دین اسی کا نام ہے، اگر سے شروع ہو کے مگر پہ ختم ہو جائے تو پھر تو دین کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ پھر تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اگر طواف 7 چکر کے بجائے 8 کرو تو مگر کیا ہوتا ہے، اگر طواف یوں کرنے کے بجائے یوں پھرو تو مگر کیا ہوتا ہے۔
اگر صفا کے بجائے مگر مروہ سے شروع کرو تو مگر کیا ہوتا ہے؟ پھر دین نہ ہوا، پھر تو اگر مگر کا نام ہو گیا، پھر دین تو نہ رہا، پھر اللہ رسول کا کوئی فرمان تو نہ رہا، پھر تو تمہارا دماغ ہے، تمہارے دماغ میں آ گیا اچھی بات ہے، ہم جھنڈیاں لگائیں گے بس حضور خوش ہو جائیں گے، نماز پڑھو یا نہ پڑھو۔ یہ تو پھر دین نہ ہوا، تماشا ہوا، کوئی ڈرامہ ہوا، کوئی دین تو نہ ہوا۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ دین وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے اور میرے مدنی نے کر کے امت کو دکھلایا ہے، اور جس کا نمونہ پھر بنایا ہے کن کو؟ اصحاب رسول اللہ۔ اللہ نے اپنے پورے قرآن کے پورے احکام کا نمونہ بنایا محمد الرسول اللہ کو، اور میرے مدنی نے لاکھوں ماڈل، لاکھوں اسلام کے نمونے صحابہ کی رنگ میں پیش کر دیے۔ اب کسی اندھیرے میں رہنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں۔ اب تو ہمیں سیدھی سی بات ہے کہ نماز پڑھیں گے تو ادھر دیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے تو ادھر دیکھیں گے، اگر ہم عبادت کریں گے تو ادھر دیکھیں گے کہ قرآن میں ہے، نبی نے فرمایا ہے، صحابہ نے کر کے دکھایا ہے تو ٹھیک بات ہے، ورنہ غلط۔ ایک سیدھی سی بات۔ لیکن پھر بھی کہہ دیں نہیں جی بس، اور جی بات تو ٹھیک ہے آپ کی، قرآن میں تو خیر نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، صحابہ نے بھی نہیں کیا، لیکن جی بہرحال اگر کریں تو ہے تو اب مگر اچھی بات نا۔ وہ مگر اچھی بات کیسے ہو گئی؟ اگر کوئی بندہ آج بھی سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بجائے محبت سے درود پڑھنا شروع کر دے، ایمان سے کہو نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ پھر تو وہاں یہاں کیوں نہیں کہہ رہے درود پڑھ رہا ہے یار، وہاں بھی کیوں جلتے ہیں؟ پڑھنے دو درود، کرنے تو رکوع میں بھی پڑھنے دو درود، سجدے میں درود۔ اگر اذان سے پہلے ہے تو نماز میں درود کیوں نہ ہو؟ سجدے میں بھی، رکوع میں بھی اللہ اکبر کر کے جب کھڑا ہو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک بجائے شروع کر دے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، نماز ہو جائے گی؟ کیوں تم بابی ہو گئے ہو کیا؟ دین بڑا واضح ہے، نہ مانو یہ تم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں قرآن یا حدیث سمجھ نہیں آیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ دلوں پہ مہریں لگا دیں اور داخل ہی نہ ہو کچھ، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان کر دیں وما انا علیکم بحفیظ، اے بحافظ ولا رقیب بل انما انا مبلغ واللہ یہدی من یشاء ویضل من یشاء۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں کہ لوگوں میں تمہارا کوئی نگران نہیں، میں تم پر کوئی محافظ نہیں، تم پر کوئی پہرے دار نہیں کہ زبردستی میں تمہیں مسجد میں داخل کروں۔ انما انا مبلغ، میں اللہ کا دین پہنچانے والا ہوں، واللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء۔ اب یہ میرے اللہ کی مرضی، جس کو چاہے ہدایت دے دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے، اس کی مرضی ہے، یہ میرے ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کی مرضی آئے تو بلال کو حبش سے بلا لے، صہیب کو روم سے بلا لے، اور وہ جنت کے سردار بن جائیں، ابو جہل مکے کا سردار ہونے کے بعد جہنم کا سردار بن جائے۔ یہ اس کے فیصلے ہیں، یہ اس کی مرضی ہے، ہدایت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ أي وكما فصلنا الآيات في هذه السورة من بيان التوحيد وأنه لا إله إلا هو هكذا نوزي الآيات فسرها نبينها في كل موطن لجهالة الجاهلين وليقول المشركون والكافرون المكذبون دارست يا محمد من قبلك من اهل الكتاب وقرأتهم وتعلمت منهم۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے مدنی وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کے بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ توحید کا مسئلہ سمجھ آ جائے اور تم کو پتہ لگ جائے کہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، کوئی عبادت کے قائل لائق نہیں مگر اللہ۔ ہم نے ساری باتیں کھول کے بیان کر دی ہیں، اسی طرح ان آیات میں بھی ہم نے کھول دیا ہے تاکہ جہاں جہاں جاہلین کا موقع ہو وہاں ہمارا قرآن واضح آ کے دعوت دے۔ اور کافر مشرک کافر اب کیا کہتے ہیں، جواب تو کوئی نہیں بن سکتا ان سے،
وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَا، لیکن کہتے ہیں کہ دارست یا محمد من قبل کا حضور، یا تو آپ نے اپنی طرف سے یہ لکھا ہے یا پھر آپ نے اہل کتاب سے پڑھ کے ہمیں سنا دیا ہے، یعنی اللہ کا یہ کلام نہیں ہے، آپ ان سے سیکھ کے ہمیں یہ باتیں کہتے ہیں، اور تو کوئی جواب ہے نہیں نا۔ هكذا قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم، وقال الطبراني حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عمرو بن كيسان قال سمعت ابن عباس يقول دارست سروتا خاصمت جادلتا هذا كقوله تعالى اخبارا عن كذبهم وعنادهم۔ حضرت عمرو بن كيسان فرماتے ہیں والی یقولوا درستا، کیا معنی؟ وہ فرماتے تھے دارستا اے تلوتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ خود پڑھتے ہیں، یعنی اللہ نے قرآن کرتے ہیں اور آپ خود ہم سے جدال کرتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے۔ وَهَكَذَا هَذَا كَقَوْلِهِ تبارک و تعالی، جیسے اللہ نے دوسری جگہ بتلایا ہے کافروں کے اناد کے بارے میں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ وَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا۔ اللہ نے فرمایا جب کافروں سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا، کوئی دلیل نہیں بن پڑتی میرے نبی کی بات کا جواب نہیں، کیا کہتے ہیں ھذا الا افک افترا، نعوذ باللہ یہ جھوٹی بات ہے جو خود محمد پاک نے آپ بنائی ہے، یعنی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور دوسرے لوگوں نے بھی حضور کی مدد کی ہے اس کلام بنانے میں۔ اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، اللہ نے فرمایا یہ کافر جو ہے انہوں نے ظلم کیا، جھوٹ بولا میرے نبی پر کہ میرا نبی خود بناتا ہے۔ ظالموں، اگر محمد الرسول اللہ قرآن خود بناتے ہیں تو تم بھی قرآن بنا کے دکھلاؤ۔ اگر اللہ کا نبی عربی ہے، اللہ کا نبی کرشی ہیں، ہاشمی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور مکے میں پیدا ہوئے ہیں، تمہارے پاس بھی تو قریش ہیں، تمہارے پاس بھی تو بڑے بڑے شعراء و دبا ہیں، تو اللہ نے فرمایا میرا نبی آپ ان کو چیلنج کریں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم اس شک میں ہو جو ہم نے قرآن اتارا ہے کہ یہ ہم نے نہیں اتارا بلکہ اللہ کے نبی نے خود بنایا ہے، تم سب مل کر بھی ایک صورت بناؤ قرآن کے مقابلے پر، لے آؤ پھر مقابلہ کرو۔ فرمایا إِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ کبھی مقابلہ نہ کر سکے ہیں نہ قیامت تک کر سکیں گے، ان کی طاقت ہی نہیں کہ اللہ کے کلام کے مقابلے پہ کوئی کلام پیش کر سکیں۔ ایمان سے کہیں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج دیکھیں دنیا جدید ٹیکنالوجی میں کہاں پہنچ گئی ہے، خلاؤں پہ قبضے کر لیے، چاند پہ ڈیرے ڈال لیے، اب مشتری پہ کمندے ڈال رہے ہیں، فضاؤں میں اپنے اسٹیشن بنا ڈالے ہیں، لہروں کے ذریعے آواز کو اور صورتوں کو آپ کو منتقل کر دیا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ٹی وی کھولے فوٹو آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے؟ کوئی تار لگی ہوئی ہے؟ اور پوری دنیا میں چاہیں تو ایک وقت میں ساری دنیا کو یہ درس دکھا سکتی ہیں، اتنا عقل آ گیا ہے، لیکن قرآن کا مقابلہ اب بھی نہیں کر سکتے، ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، ایک آیت اللہ کے قرآن پہ ایک آیت تو بناؤ، اور ساری دنیا کے عیسائی یہودی مل جائیں، ایک تورات کا حافظ نہیں پیدا کر سکتے، ایک انجیل کا حافظ نہیں پیدا کر سکتے، ایک بائبل کا حافظ نہیں پیدا کر سکتے، کوئی ہندو مائی کا لال ایک وید یاد کر کے نہیں سنا سکتا۔ یہ اللہ کے قرآن کا معجزہ ہے کہ 7 سال کا بچہ کھڑا ہوتا ہے، الف لام سے شروع کر کے والناس تک سنا دیتا ہے۔ لے آؤ نا پھر تم بھی قرآن کے مقابلے پہ کوئی آدمی، تم بھی تو بڑے بڑے جینیس پیدا کر رہے ہو، لے آؤ کوئی اب کری، لے آؤ خدا کے قرآن کے مقابلے پر۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ جب ان کے سب سے بڑے پادری نے احمد دیدات کے ساتھ مناظرہ کیا، اور وہ مناظرہ پوری دنیا کو دکھلایا جا رہا تھا ٹی وی پہ، تو پتہ ہے مناظرہ تو بڑی بات ہوتی ہے نا، تو احمد دیدات بیچارے نے ان سے کہا، اس نے کہا کہ پادری صاحب چھوڑو، تمہارے ہاتھ میں یہ کتاب جو ہے تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ کی کتاب ہے انجیل،
اس نے کہا ہاں بالکل یہ خدا کی کتاب ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں کہتا ہوں کہ فلاں صفحے سے لے کر فلاں صفحے تک صرف اپنی یہ کتاب کھول کے ساری دنیا کے سامنے پڑھ دو۔ انہوں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ اس نے کہا جب خدا کی کتاب ہے تم پڑھو تاکہ لوگ سنیں، اندازہ لگائیں خدا کی کتاب کا۔ تم مجھے قرآن پاک سے جہاں سے مرضی آئے چیلنج کرو، میں پڑھتا ہوں۔ تم کتاب دیکھ کے، یہ بھی کہ یاد نہیں، کتاب دیکھ کے پڑھو۔ اب جناب وہ کہے گا نہیں بھائی یہ تو آپ کے ہمارے مناظرے میں شامل نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے جب تمہاری کتاب ہے، تم کہتے ہو یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، تو تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ اتنا زور لگایا، آخر احمد دیداد کا اس نے کہا کہ لوگوں دیکھ رہے ہو اور میں شرط لگاتا ہوں کہ زہر کا پیالہ منگوا لو، یہ پادری پی جائے گا لیکن پڑھے گا نہیں۔ انہوں نے کہا آخر کیا بلا ہے بھی پڑھو۔ اب جناب اس کو اپنے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی پڑھو، بابا حرج کیا ہے؟ اب کیا پڑھے؟ اس میں تو سارا نعوذ باللہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ ایک گھٹیا سے گھٹیا بندہ، فاسق فاجر بندہ بھی ایسی زبان کلام نہیں نکال سکتا، خدا کی کلام کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں پڑھا اس نے کہا میں مر جاؤں گا نہیں پڑھوں گا۔ یعنی عالم یہ ہے تو اس سے بڑی قرآن کی سچائی کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر بھی نعوذ باللہ، اور پھر دیکھیں قرآن کا کمال کہ جتنا آج دنیا میں ترقی ہوتی جا رہی ہے اتنا قرآن کے معجزے ظاہر ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی ایک نئی تحقیق کی کسی نے کمپیوٹر پہ، اس نے کہا کہ اللہ نے جو چیزیں ضدین بنائی ہے نا، بعض چیزیں ہیں نا ضدین، اس کو کہتے ہیں ضدین۔ کیا معنی؟ رات اور دن، یہ ضدین ہے نا، رات ہے تو دن نہیں ہے، دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، سردی گرمی، یہ ضدین ہے نا، سردی ہوگی تو گرمی نہیں ہوگی، گرمی ہوگی تو سردی، اصولی بس کو کہتے ہیں عربی میں ضدین۔ ضدین کا معنی مقابل پہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جب میں نے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے تحقیق کی، جو اللہ نے ضدین بنائی ہیں ان کا ذکر بھی قرآن میں اسی طرح برابر ہے۔ یعنی سارے قرآن میں اگر گرمی کا ذکر 40 دفعہ ہے، سردی کا ذکر بھی 40 دفعہ ہے، یعنی ذکر میں بھی ضدین۔ عجیب بات ہے، یعنی اپنے وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نے ریسرچ کی اس انداز پہ کہ بھئی جو چیزیں ضدین ہیں ان کو قرآن نے کتنے دفعہ ذکر کیا، تو میں نے دیکھا کہ بھئی سردی کا ذکر قرآن میں آیا ہے 40 دفعہ، پھر میں نے ڈھونڈا کہ گرمی کا ذکر کتنے دفعہ ہے، وہ بھی 40 دفعہ۔ عجیب بات۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ میں نے حیران ہو کے دیکھا کہ ایک سورت میں یعنی 57، آپ کیا کہتے ہیں 57، یعنی 50 اور 57 جسے آپ کہتے ہیں، 57 دفعہ الرحمن کا اسم آیا ہے۔ اور ادھر میں نے دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 19 ہے، تو 57 کو جب 19 پہ تقسیم کرو تو 3 پہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو اس انداز میں جب اس نے قرآن کے اعداد و شمار کو دیکھا ہے، اس نے کہا مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام نہیں، کیونکہ 1400 سال پہلے جہاں نہ کالج ہے، نہ یونیورسٹی ہے، نہ ریاضی ہے، نہ حساب ہے، نہ کوئی جغرافیہ ہے، نہ کوئی حساب دان ہے، بلکہ امتن امیتن، حضور نے فرمایا ہم تو امی لوگ ہیں، لا نکتب ولا نحسب، نہ لکھنا جانتے ہیں، نہ پڑھنا، نہ حساب جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو حساب کتاب ہوتا ہی نہیں، اندازے کے ساتھ، یعنی وہ تو اگر کسی کو گندم دیتے تھے، چاول دیتے تھے، اندازہ کر کے اچھا بابا ایک بوری تمہاری اور ایک بوری اس کی، کیوں کوئی ان کے پاس تو تھا نہیں۔ اسی لیے حضور نے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ تکیلونا ام تہیلونا، کہ تم جب اپنا اجناس تقسیم کرتے ہو وزن کرتے ہو یا بس انہوں نے کہا جی نہیں لونا، ہم اندازہ کرتے ہیں، کیل تو ہمارے پاس ہے۔ میں کیلو تو آمکم، بھائی صحیح معنی میں تول کے دیا کرو تاکہ اس میں برکت ہوتی ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ اندازہ تو کبھی صحیح بھی ہو سکتا ہے، کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے۔ کسی سے پیسے لے لو 100 ریال اور چیز دے دو 90 ریال کی، کبھی لے لو 100 ریال اور چیز دے دو 150 ریال کی، تو یہ تو اندازے والی بات ہوئی نا، ہر چیز کو وزن سے دینا چاہیے۔ تو وہ نبی امی جس نے ایک دن بھی کسی مدرسے میں نہ پڑھا ہو، اس کے قرآن میں حروف کا حساب آئے تو عدد میں فرق نہ آئے۔
تو اس میں اس نے کہا اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ظالم دیکھو کتنا بڑا ظلم ہے، فقد جاؤ ظلما وزورا، یہ مشرکین اتنا ظلم اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں اساطیر الاولین اکتتبھا، یہ تو پرانے زمانے کے قصے ہیں جو حضور نے لکھ لیے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے۔ قال وقال تعالى اخبارا عن زعيمهم وكاذبهم انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر۔ اللہ فرماتی ہے کہ ان کا سردار زعیمهم وکاذبهم، ان کا سب سے بڑا جھوٹا، ان کا سب سے بڑا سردار یعنی وہ ولید ابن المغیرہ، وہ سب سے بڑا بدبخت تھا نا جس نے وہ بات بنائی تھی حضور کے خلاف، جس کے بارے میں قرآن کہتے ذرنی ومن خلقت وحیدا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی چھوڑیں آپ، اس کو میں نے اکیلا پیدا کیا تھا، اب اس کو عذاب بھی میں دوں گا۔ وہ اتنا، لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کے 13 اولاد تھی، 13 لڑکے تھے، اور اس میں 3 جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ پتہ ہے یہ حضرت خالد اس کا بیٹا ہے، خالد ابن الولید، یہ خالد جو ہیں یہ اسی ولید کے بیٹے ہیں، یعنی باپ اتنا بڑا کفر میں سردار ہے اور بیٹا سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے، اور دوسرا بیٹا اس کا ولید ابن الولید وہ بھی مسلمان ہو گیا، تیسرا بیٹا حشام ابن الولید وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ 3 بیٹے جو تھے مسلمان، اسی کے بارے میں مفسر کہہ رہا ہے کہ زعیمہم وکاذبہم، ان کا بڑا سردار، ان کا بڑا جھوٹا، اس نے کیا کہ انہو فکر وقدر، سوچنے لگ گیا، اندازہ لگا۔ اللہ پاک نے فرمایا برباد ہو، ہلاک ہو، دیکھو کیسے کیسے سوچ رہا ہے، پھر تیوڑی چڑھا رہا ہے، پھر منہ بسور رہا ہے، یعنی ان کو یقین دلانے کے لیے کہ میں بڑا سوچ رہا ہوں۔ جیسے آج کل جھوٹے بندے ہوتے ہیں نا، ان کے بعد بھی جاؤ نا حضرت میرے حالات خراب ہیں، وہ بھی بڑا غور کرتے ہیں۔ ہاں اب پھر مرشد کو پتہ لگ گیا، حالات دیکھ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سب ڈرامے ہیں، مداری ہیں، مکار ہیں۔ ان سے پوچھو تمہاری بیوی کہاں ہے، اس کو وہ بھی پتہ نہیں ہوگا۔ اس وقت تم تھوڑا سی روٹی اندر رکھا ہو، پوچھا حضرت اندر کتنی روٹیاں رکھی ہیں، مجالے بتا دے۔ اچھا خدا کی شان ہے، ہمارے لوگ بھی ایسے جاہل ہیں، یہاں اگر مرشد کسی کا پشتو جانتا ہے تو اردو نہیں جانتا، اگر کسی کا مرشد سندھی ہے، سندھی جانتا ہے تو وہ بیچارہ عربی نہیں جانتا، لیکن جب مر جائیں قبر کے نیچے پھر ساری زبانیں جانتے ہیں، پھر مشکل کشا بن جاتے ہیں۔ اس سے بڑی جہالت ہے دنیا میں، اور اسی کا نام شرک ہے۔ اب دیکھو نا کعبہ شریف میں طواف جو کرے، ہر آدمی اپنی اپنی زبان میں مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا؟ کوئی اردو میں، کوئی سندھی میں، کوئی پشتو میں، کوئی ہندی میں، کوئی عربی میں، کوئی انگریزی میں، کوئی فرینچ میں، کوئی کسی زبان میں، لیکن کیا عقیدہ ہے کہ سب کے سمجھنے والا کون ہے، سب کی فریاد سننے والا کون ہے؟ جب یہی عقیدہ قبر والے کے ساتھ ہو تو اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ اور شرک کو کچھ سینگ ہوتے ہیں۔ دیکھو نا اب ایک آدمی یہاں حضرت علی کو پکارے، تمہارے ملک میں کشتی لڑتے ہیں لوگ یا علی، اچھا اگر وہ سرائکی ہو، سندھی ہو، سارے حضرت علی کو پکارتے ہیں، تو حضرت علی ساری زبانیں سمجھنے لگ گئے نا؟ جب تک زندہ تھے صرف عربی جانتے تھے۔ یہ عجیب بات، اب وہ ہر کسی کی پکار سن رہے ہیں، اپنی اپنی زبان میں فریاد کر رہے ہیں، کوئی حضرت حسین کو پکار رہا ہے، کوئی حضرت علی کو پکار رہا ہے، کوئی پیران پیر عبد القادر جیلانی کو پکار رہا ہے، کوئی معین الدین اجمیری کو پکار رہا ہے، کوئی کسی پیر کا وظیفہ پڑھ رہا ہے، اور مرید مختلف ہیں، مختلف بولیاں بولنے والے ہیں، اور اپنے اپنے ملک میں بیٹھ کے پکار رہے ہیں کہ شیئن للہ شیئن للہ شیئن للہ کے وظیفے پڑھ رہے ہیں، اور کیا عقیدہ ہے کہ یہاں سے میرا مرشد سن رہا ہے اور سمجھ رہا ہے۔ یہ صفت اللہ کی تھی، اسی کا نام شرک۔ اللہ تبارک و تعالی بچائے، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو شرک سے بچائے۔ اولیاء اللہ کو ماننے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ شرک کرو،
اولیاء اللہ برحق ہیں، ان کی کرامات برحق ہیں، ان کی عظمت برحق ہے، ان کی شان برحق ہے، لیکن سب میرے اللہ کے محتاج ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کے فرما دیا کہ یا ایھا الناس، اللہ فرما دیا انتم الفقراء، تم سب بھکاری ہو، مجھ سے مانگنے والے۔ اور میرے نبی نے جب دعا مانگی تو کیا فرمایا؟ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء۔ میرے نبی نے دعا مانگی تو کیا کہا؟ میرا اللہ غنی صرف تیری ذات ہے، ہم تو سب فقیر، تجھ سے مانگنے والے ہیں۔ جو اللہ نے قرآن میں حکم دیا وہ میرے مدنی نے وہی بات زبان سے فرمائی، فرمایا اللہم انت الغنی ونحن الفقراء۔ جب پیغمبروں پہ دکھ آیا تو کیا پڑھا؟ رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں ہار چکا، میں کمزور ہو گیا، میری مدد کر۔ اور کہیں پیغمبر کہتا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ مجھے بیماری نے پکڑ لیا ہے، تو ہی رحمت کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں چھڑوا سکتا۔ اور کہیں پیغمبر کہتے ہیں حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی، ونعم الوکیل، اور کیا ہی بہتر محافظ ہے کہ جو ہمیشہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اور کہیں پیغمبر کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لیکن ہم غیروں سے کہیں کہ عبد القادر جیلانی مدد کر، شہباز قلندر مجھے بچہ عطا کر، یا علی مجھے کشتی جتوا دے، فلاں مجھے کرکٹ میں کامیاب کر دے، اس سے بڑا شرک کیا ہے؟ اور شرک کیا بلا ہوتی ہے؟ شرک کا کیا خیال ہے آپ کا؟ دم ہوتی ہے، سینگ ہوتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ کا حق ہے کسی غیر میں کرو گے تو شرک ہے، یاد رکھو۔ جو اللہ کا حق ہے وہ بندوں میں کرو گے تو شرک ہے، وہ پیغمبر کے لیے کرو گے تو شرک ہے، ملائک کے لیے کرو گے تو شرک ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو ظالم کتنے جھوٹے ہیں۔ کہتے ہیں میرا نبی، کہتے انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، اٹھا اور چلا تکبر کر کے کہنے لگا ان ھذا الا سحر یوسر، یہ جو نبی پڑھ رہا ہے جادو ہے، اثر کرنے والا جادوگر ہے، ہاں جادو ہے، جادو۔ وقولہ تبارک وتعالی وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ أي وَلَنُوضِحَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَيَتَّبِعُونَهُ وَالْبَاطِلَ فَيَجْتَنِبُونَهُ فَلِلَّهِ تَعَالَى الْحِكْمَةُ الْبَالِغَةُ فِي إِذْلَالِ أُولَئِكَ وَبِيَانِ الْحَقِّ لِهَؤُلَاءِ كقوله تبارك وتعالى يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ آیات اپنی کھول کھول کے کیوں بیان کی؟ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ ہم واضح کر دیں اس قوم کو جو جاننا چاہتی ہے حق کو، کہ وہ حق کو جان کے اس کی اتباع کریں گے اور باطل کو جان کے اس سے بچیں گے۔ ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہیں، وہ چاہے کسی کو گمراہ کر دے، وہ چاہے کسی کو ہدایت دے دے، اس کی حکمتیں ہیں۔ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن پاک جو بھیجا ہے اس سے بہت سارے کو گمراہی ملتی ہے، گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے ہدایت پہ پہنچ جاتی ہیں۔ کیا مانا؟ جنہوں نے قرآن کو مان لیا، عمل کیا، سمجھ لیا، وہ ہدایت پا گئے، اور جنہوں نے قرآن کو سمجھنے کے بعد بھی انکار کیا وہ گمراہ ہو گئے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں جعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ جو شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے فتنہ، کن لوگوں کے دلوں میں جن میں بیماری ہے، جن کے دل جو ہیں سخت ہو چکے ہیں، لیکن اللہ ان کو ہدایت دیتے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں، ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن میں متشابہات بھی بیان کیے، قرآن میں محکمات بھی بیان کیے ہیں۔ جو حق والے ہیں، ہدایت والے ہیں، وہ متشابہات کو محکمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اور جو گمراہ
ہیں بھٹکے ہوئے ہیں، وہ متشابہات کو پکڑ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ من ابتغاء الفتنہ، اللہ نے فرمایا جو گمراہ جن کے دلوں میں کجی ہے، بیماری ہے، وہ متشابہات کی کوئی آیت لے کر لوگوں کو گمراہی میں ڈالتے ہیں، آیات محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں ہمیشہ حق پر رکھے اور گمراہی سے بچائے۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ عمرہ کرنے کے بعد جب آدمی عمرہ کر لے تو سر کے بال مڈانے کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سب سے افضل یہ ہے کہ حلق کروائے، حلق مانا اس طرح پھروائے، کیونکہ میرے محبوب نے حج کرنے کے بعد اور عمرے کرنے کے بعد بھی سر پہ اس طرح پھروایا۔ ایک دفعہ بال کتروانا بھی ثابت ہے، ورنہ اکثر میرے محبوب نے سر پہ اس طرح پھروایا، اور حضور نے اس طرح پھروانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا مانگی۔ فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، یا اللہ جن لوگوں نے سر مڈایا ہے عمرے کے بعد ان کی مغفرت فرما۔ صحابہ نے عرض کیا حضور بعض لوگوں نے سر کٹایا ہے ان کے لیے تو دعا کر دیں۔ اور فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، یا اللہ ان کی مغفرت کر جنہوں نے سر پہ اس طرح پھروایا ہے۔ صحابہ نے کہا حضور جنہوں نے بال کٹوائے، آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اللہ ان کی مغفرت کر جنہوں نے اس طرح پھروایا ہے۔ صحابہ نے کہا حضور للمقصرین، آپ نے 4تھی دفعہ فرمایا کہ اللہ جن نے بال کٹائے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ تو 3 دفعہ دعائیں میرے محبوب نے ان کو دی ہیں جو سر پہ اس طرح پھروا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ سر پہ اس طرح نہ پھروائیں تو پورے سر پہ جتنے بال ہیں کم از کم ان کا 4تھا حصہ جو ہے سارے سر کے بالوں کا کٹ جائے۔ یہ جو لوگ 2 بال یا 3 بال کٹوا لیتے ہیں، صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی گنجائش ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کرے گا تو دم نہیں ہوگی۔ وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ ایسا کرو، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یعنی ہو جائے گا، یعنی مقصرین میں شامل ہو گیا۔ بال کٹوائے تو ہے نا، چلو کٹوانے والوں میں آ گیا۔ اس لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی صرف گنجائش ہے۔ باقی جمہور ائمہ کے نزدیک سر پہ اس طرح پھروائیں، یا بال جتنے مثلا اتنے بڑے بال ہیں تو اتنے بال سارے سر کے اتریں، ورنہ آدمی احرام سے بھی نہیں نکلتا، کیونکہ احرام سے نکلنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم نے جو چادریں اتار لی، قمیص شلوار پہن لی تو احرام کھل گیا۔ نہ، احرام تب کھلتا ہے جب تم سر منڈوا کے یا صحیح معنی میں بال کٹواؤ گے، ورنہ ابھی تک احرام کی حالت میں ہو۔ اور دم بھی دینی پڑے گی، ایک بکری بطور دم۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ عمرہ کرنا جو ہے کوئی آپ کو حکیم نے نسخے میں لکھا ہے کہ بھی صبح جو ہے دواء المسک اور دوپہر کو جو ہے گازبان امبری اور رات کو ایک عمرہ، کوئی حکیم نے تو نہیں لکھا نا۔ اگر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر انسان بن کے عبادت کرو۔ اگر تمہیں اپنے بال اتنے عزیز ہیں تو اللہ میاں کو تیرے عمرے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں کہ تم ضرور عمرے پہ تشریف لے آؤ اور تیری زلف مبارک بھی خراب نہ ہو، میک اپ بھی خراب نہ ہو، تیرا سنگار بھی خراب نہ ہو۔ آج اگر انگریز سارے گنجے ہو جائیں تو تمہارے نوجوان سارے گنجے ہو جائیں۔ اگر وہ بال آدھے رکھیں یہ سارے آدھے رکھنے شروع کر دیں گے، وہ ہندوؤں کی طرح چوٹی رکھیں یہ چوٹی رکھنی شروع کر دیں گے، وہ نیچے سے کٹوائیں اوپر رکھیں چھتری بن جائے اوپر جیسے کوئی بکرا کھڑا ہوتا ہے جنگلی، تو یہ اس کی تو نقل پوری کریں گے لیکن محمد رسول اللہ کی سنت پہ نہیں چلیں گے۔ اور جی چھوڑو جی، کینچی والا کھڑا تھا بس 2 بال کاٹ دیے تھے، اور جی جو کٹوا رہے ہیں آخر وہ مسلمان نہیں ہے، یہ کوئی دین ہے؟ مسلمان جو سگریٹ پی رہا ہے تو دین ہو گیا، مسلمان ڈش پہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی دین ہو گیا، مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھی دین بن گیا، مسلمان اگر غلطی کر رہا ہے تو وہ کہاں سے دین بن گیا؟ اگر عمرہ کرنا ہے تو پھر سنت رسول اللہ کے مطابق کرو۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری مخلوق کے بال اکٹھے کرو، میرے مدنی کے ایک بال کے برابر بھی نہیں۔ اگر حضور بال کٹوا سکتے ہیں تو تمہارے بال کو زیادہ آسمان سے اترے ہیں، کچھ زیادہ قیمتی ہیں، کو تم زیادہ متبرک بالوں والے آ گئے ہو،
یا یہ ایسی کھیتی ہے کہ دوبارہ نہیں ہوگی؟ اگر اس طرح پھرواؤ گے تو پہلے سے بال تمہارے اچھے نکل آئیں گے انشاءاللہ، کوئی فکر نہ کرو، ورنہ بلا وجہ خام خواہ تکلیف نہ کرو، فیشن کے لیے عمرہ نہ کیا کرو، اس سے بہتر ہے کہ آدمی نہ کرے، اللہ کے ساتھ تو دھوکہ نہ کرے نا۔ اگر عمرہ کرنا ہے سنت کے مطابق کرو، احرام باندھو، دل میں ڈر ہو، خوف ہو، خشیت ہو، اسی لیے تو احرام ہے نا کہ اس میقات پہ آنے کے بعد تمہیں پتہ چلے کہ کہاں جا رہے ہو، ورنہ تو جانوروں کی طرح بندہ اندر آ جائے گا نا، اس کو پتہ ہی نہیں میں کہاں آ گیا۔ یہ میقات کیوں رکھے گئے؟ تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ تم دربار خدا بندی میں جا رہے ہو، تم اللہ کے دروازے پہ جا رہے ہو، تم لبیک پڑھ کے اپنی حاضری کا اعتراف کر رہے ہو، اور اب تم نے وہاں جانا ہے جس گھر کے طواف 1,24,000 پیغمبر نے کیا ہے، تم نے وہاں بوسہ دینا ہے جہاں محمد عربی نے بوسہ دیا ہے، تم نے وہاں 2 رکعت پڑھنی ہے جہاں حضور عربی نے 2 رکعت پڑھی ہیں، تم نے وہاں صفا دوڑنی ہے جہاں انبیاء صفا دوڑے ہیں۔ جب یہ مقام تمہیں نصیب ہو رہا ہے، نہ تیرے فیشن میں فرق ہے، نہ تیری سگریٹ میں فرق ہے، نہ تیرے شیو کرانے میں فرق ہے، نہ تیرے جناب لباس میں فرق ہے، نہ اکڑ میں فرق ہے، نہ تکبر میں فرق ہے، تو پھر بلا وجہ اپنے اوپر اللہ کا اور غضب نہ خریدا کرو، اس سے بہتر ہے گھر میں بیٹھے رہو آرام سے۔ بالکل سارے مسلمان عمرہ چھوڑ دو تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی، نہ کعبۃ اللہ کی رونق میں کوئی کمی آئے گی۔ تم سمجھتے ہو نا جی ہم حج پہ آئیں گے تو رونق ہوگی، اللہ کے فرشتے اتنے ہیں کہ وہ آپ گن بھی نہیں سکتے، وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ اس لیے عمرہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھاک کرو۔ اسلامی کے آدمی کے پیچھے امام کی نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ مودودی صاحب نے کتابوں میں حضرت عثمان اور حضرت معاویہ کے بارے میں لکھا بھی، مودودی صاحب فوت ہو گئے، جو بندہ فوت ہو جائے اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ لا تذکروا موتاکم الا بخیر، اپنے مرنے والوں کا ذکر خیر سے کرو، ان سے غلطی ہو گئی تو دعا کرو اللہ معاف کر دے، بس اس سے زیادہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی ایک انسان تھا اور اس نے بھی مطالعے کے ذریعے علم حاصل کیا تھا، کسی استاد سے تو پڑھا ہی نہیں تھا، اس لیے اس بیچارے کو بھی اگر کہیں غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف کرے۔ اس کے اور کام دنیا میں اچھے بھی تو ہیں نا، ضروری تو نہیں نا کہ ہم ہر کانٹے پر نظر ڈالیں لیکن پھول پہ نظر نہ ڈالیں۔ جو اچھے کام کیے ان کا ذکر کرو، کوئی غلطی کر گیا خدا بخش دے، اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے، باقی ان کے پیچھے نماز کیوں نہ پڑھی جائے، نعوذ باللہ وہ کوئی کافر ہیں۔ خود تو کہہ رہے ہو جماعت اسلامی، جب اسلامی کے آدمی ہیں تو پھر مسلمان ہیں تو صلو خلف کل بر و فاجر، ہر کسی کے پیچھے نماز جائز ہے، اچھا ہو برا ہو۔ یہ ایک اپنا آتا ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ جب حضور پاک جا رہے تھے مدینہ منورہ تو حضور کو جب مکہ یاد آیا تو حضور رونے لگ گئے۔ حضرت صدیق نے پوچھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے مکہ یاد آ گیا، کیونکہ پہلے تو حضور جا رہے تھے نا خفیہ راستے سے، جب رابغ کے قریب گئے تو دونوں راستے مل گئے، جب دونوں راستے ملے تو مکے کا راستہ جو آیا تو حضور کو مکہ یاد آیا تو حضور رونے لگ گئے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، تو اگر اللہ سے پڑھ کے دعا کریں تو اللہ آپ کو بھی لے آئیں گے جیسے اللہ نبی کو واپس مکے میں لے آئے۔ مسئلہ نہیں، کوئی حکم نہیں، معنی یہ ہے کہ اس آیت مبارک میں اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کو مکے میں واپس لائیں گے۔ میں پاکستان سے آیا تھا عمرے کے ویزے پر، لیکن میری نیت جو ہے کام کی تھی، یہ تو انہوں نے غلطی کر کے عمرے کا ویزا لگا دیا نا، اس کا مقصد عمرہ شمرہ نہیں تھا، یہ تو ان بیچاروں کی غلطی ہے نا کہ انہوں نے عمرے کا ٹھپا لگا دیا، اس لیے حضرت نے احرام نہیں باندھا۔ جب تم خدا کو راضی نہیں کر رہے تو کام کیوں ملے؟ کوئی عقل کرو، ٹکٹ بھر رہے ہو، آ رہے ہو، احرام باندھنے میں کیا تکلیف تھی؟ یعنی جہاز میں احرام باندھنے سے آدمی برا لگتا ہے، یا احرام باندھنے میں تیرے پروٹوکول میں فرق آ جاتا؟ لوگ سمجھتے کہ جناب دیکھو یہ 2 چادریں باندھے ہوئے ہیں، سوٹ نہیں ہے، ٹائی اس کے گلے میں نہیں ہے، یہ تو اچھا آدمی نہیں لگ رہا۔ اگر یہ احرام غلط کپڑا ہے تو حضور نے کیوں باندھا؟ جس کپڑے میں تمہیں خدا بلا رہا ہے وہ لباس گندا ہے۔ عجیب بات ہے، جدے آ گیا، جدے سے احرام باندھا، ہاں جی ایک بکری دم ادا کریں انشاءاللہ۔ اب جدے سے مدینہ گئے، نیت تھی کہ وہاں سے احرام باندھیں گے،
اگر آپ پاکستان سے چلتے ہوئے یہ نیت کر کے آئے تھے کہ پہلے ہم مدینہ جائیں گے پھر مدینے سے احرام باندھو تو جرمانہ نہیں ہے، لیکن تم تو آگے جدے میں آ گئے، جدے سے تم نے احرام بھی باندھ لیا، مدینے تو نہیں گئے نا، نہ مدینے کی تمہاری نیت تھی۔ اب بہانہ بنا کے بچو گے تو مولوی سے بچو گے، اللہ تو نیت کو جانتا ہے نا۔ کوئی خامند اپنی بیوی کو حالت حمل میں طلاق دے دے، سب سے بہتر مسئلہ یاد رکھو کہ جب طلاق نکاح کا مسئلہ ہو تو دارالفتاء سے رجوع کریں، اس میں آپ کے لیے آسانی ہے۔ باقی یہ ہے کہ حالت حمل میں